یہ قصہ اس پٹھان کپڑے کے دکاندار کا ہے جسے لوگ حاجی گل جان کے نام سے جانتے تھے۔ لمبا قد، سنجیدہ آنکھیں، بات کم اور تول میں پورا۔ اس کی دکان بازار کے بیچوں بیچ تھی جہاں دن بھر رنگ برنگے تان سجے رہتے اور شام ڈلتے روشنیوں میں کپڑے ایسے چمکتے جیسے کوئی خاموش تہوار ہو۔ اسی دکان پر ایک خوبصورت لڑکا کام کرتا تھا جس کا نام ارحم تھا۔ نرم لہجہ، صاف چہرہ اور آنکھوں میں ایسی شفافیت کہ سامنے والا بے اختیار ٹھہر جائے۔ ارحم کی ذمہ داری گاہکوں کو کپڑا دکھانا، ناپ لینا اور حاجی گل جان کے اشارے پر تھان کھولنا تھا۔ شروع میں دونوں کے درمیان بس کام کی حد تک بات ہوتی، ناپ یہ ہے، رنگ یہ ہے، دام یہ ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ خاموشیوں نے اپنی زبان بنانا شروع کر دی۔ ارحم جب تان کھولتا تو حاجی گل جان کی نظر غیر ارادی طور پر اس کے ہاتھوں کی صفائی پر ٹھہر جاتی، اور ارحم جب گاہک کے جانے کے بعد تھکا ہوا سا مسکراتا تو حاجی گل جان کو یوں لگتا جیسے دکان کی ساری تکن اسی مسکراہٹ میں اتر گئی ہو۔ بازار میں لوگ آتے جاتے رہے مگر ان دونوں کی اپنی ایک دنیا بنتی چلی گئی۔ چائے کا کپ جو پہلے الگ الگ پیا جاتا تھا اب اکثر ایک ہی کیتلی سے بھرا جاتا۔ حساب کتاب کے بعد جو خاموشی چھا جاتی وہ بوجھل نہیں بلکہ مانوس ہوتی۔ ایک دن بارش ہوئی اور بازار جلدی بند ہونے لگا۔ ارحم نے گیٹ گرانے میں مدد کی تو حاجی گل جان نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا، جیسے کسی مانوس چیز کو نئے زاویے سے پہچان رہا ہو۔ اس لمحے کوئی لفظ نہیں بولا گیا مگر دل نے مان لیا کہ یہ لڑکا اب محض ملازم نہیں رہا۔ دن گزرتے گئے اور ارحم کو بھی اندازہ ہونے لگا کہ حاجی گل جان کی موجودگی اسے عجیب سا تحفظ دیتی ہے، شور میں بھی سکون اور تنہائی میں بھی سہارا۔ وہ باتیں کم کہتا مگر جو کہتا وزن رکھتی تھی۔ کبھی کبھی حاجی گل جان ارحم سے اس کے خواب پوچھ لیتا اور ارحم ہنستے ہوئے کہتا کہ خواب تو بہت ہیں مگر راستہ سمجھ نہیں آتا۔ یہ جواب سن کر حاجی گل جان خاموش ہو جاتا، جیسے دل ہی دل میں کسی فیصلے کی تول کر رہا ہو۔ ایک شام ایک خریدار نے ارحم کی تعریف میں کچھ زیادہ ہی کہہ دیا تو حاجی گل جان نے بغیر کچھ کہے تان سمیٹا اور ارحم کو اندر بھیج دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خاموش غیرت تھی جو چیخ نہیں مارتی مگر سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ ارحم نے پہلی بار محسوس کیا کہ کسی کو اس کی پرواہ ہے۔ اس دن کے بعد اس کے قدم دکان کی طرف پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ اٹھنے لگے۔ حاجی گل جان بھی بدل رہا تھا۔ وہ جو زندگی کو سیدھی لکیروں میں تولنے کا عادی تھا اب احساسات کے ناپ سے گرا رہتا تھا، مگر پھر بھی اس نے خود کو روکے رکھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بازار کی دنیا سوال کرتی ہے اور پٹھان روایت جواب نہیں دیتی۔ ایک رات دکان بند ہونے کے بعد بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں صرف باہر کے بلب کی روشنی تھی۔ ارحم نے دھیمی آواز میں کہا، یہاں اندھیرا اچھا لگتا ہے۔ حاجی گل جان نے جواب دیا، کیونکہ سچائی چھپ نہیں پاتی۔ یہ جملہ ارحم کے دل میں اتر گیا۔ اسے لگا جیسے یہ بات صرف اندھیرے کے لیے نہیں تھی بلکہ ان دونوں کے لیے تھی۔ اس لمحے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، نہ کوئی وعدہ کیا نہ کوئی ہاتھ بڑھایا مگر ایک خاموش سمجھ بوجھ نے جنم لے لیا۔ وہ سمجھ بوجھ جو الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ دکان کی دیواریں، تھانوں کی خوشبو اور شام کی اذان سب گواہ بن گئے کہ ایک ایسا رشتہ جنم لے چکا ہے جو خود کو ظاہر کیے بغیر بھی مکمل ہے۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جس بازار میں ہر چیز بکتی ہے وہاں احساسات کو بچا کر رکھنا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے، اور یہی امتحان اب حاجی گل جان اور ارحم کے سامنے تھا۔ دن بدلنے لگے تھے مگر دکان کی فضا اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ارحم اب صبح سے پہلے آتا اور شام آخر میں نکلتا، جیسے اسے معلوم ہو کہ اس جگہ اس کی غیر موجودگی محسوس کی جاتی ہے۔ حاجی گل جان بھی اب معمول سے پہلے دکان کھول دیتا، تان سیدھے کرتا، شیشے صاف کرتا اور پھر ایک لمحہ دروازے کی طرف دیکھتا جیسے کسی خاص قدم کی آہٹ سننا چاہتا ہو۔ ارحم کے آتے ہی اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نرمی آ جاتی جسے وہ فوراً سنبھال لیتا، مگر یہ نرمی ارحم سے چپ نہیں پاتی۔ باتیں اب کام سے ہٹ کر بھی ہونے لگی، موسم، شہر، بچپن کی یادیں اور وہ چھوٹی چھوٹی خواہش جن کا ذکر آدمی صرف تب کرتا ہے جب سامنے والا محفوظ لگے۔ ارحم ایک دن ہنستے ہوئے بولا کہ اسے کپڑوں کے رنگ پہچاننے میں اب مہارت ہو گئی ہے۔ حاجی گل جان نے کہا، رنگ تو بہت پہچان لیتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ کس رنگ میں سکون ملتا ہے۔ یہ سن کر ارحم نے پہلی بار نظریں نہیں چھڑائی، بس خاموشی سے مسکرا دیا۔ اس مسکراہٹ میں ایک وعدہ سا تھا۔ شام ڈلے جب دکان بند ہوتی تو دونوں بینچ پر بیٹھ جاتے، چائے کی گھونٹ آہستہ آہستہ لیتے
اور وقت جیسے خود کو روک لیتا۔ کبھی حاجی گلجان ارم کے ہاتھوں پہ پڑے ہلکے سے نشان دیکھتا تو دل میں بے نام سا خیال جاگتا کہ یہ ہاتھ محنت کے ساتھ ساتھ نرمی کی بھی مستحق ہیں۔ اور ارہم جب حاجی گلجان کی خاموشی کو محسوس کرتا تو اسے یوں لگتا جیسے اس خاموشی کے پیچھے ایک پوری کہانی چھپی ہو جو بس اس کے لیے رکھی گئی ہے۔ ایک دن بازار میں افواہیں چلنے لگی، نظریں بدلنے لگی، مگر حاجی گلجان نے ارہم کو ایک لفظ بھی نہ کہا، بس دکان کے اندر کا دروازہ جلدی بند کر دیا اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ قربت کسی اعلان کے بغیر تھی مگر بہت مضبوط۔ ارہم نے آہستہ سے کہا، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ حاجی گلجان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لوگ ہمیشہ کریں گے، اصل بات یہ ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں۔ یہ جملہ ارہم کے دل میں ایسا اترا کہ اس کی ساری الجھنیں ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ اس دن کے بعد ان کے درمیان ایک نئی گرمی پیدا ہو گئی، ایسی گرمی جو ہاتھ چھوئی بغیر بھی محسوس ہوتی ہے۔ ارہم کبھی جان بوجھ کر تھان حاجی گلجان کے قریب لے جاتا اور حاجی گلجان کبھی کبھی حساب سمجھاتے ہوئے اس کے بالکل پاس کھڑا ہو جاتا۔ دونوں جانتے تھے یہ سب بہت نازک ہے، اس لیے ہر قدم ناپ تول کر رکھا جاتا۔ ایک رات دکان بند کرنے کے بعد بارش شروع ہو گئی، باہر نکلنا ممکن نہ تھا، دونوں اندر ہی رک گئے۔ بارش کی آواز میں خاموشی اور گہری ہو گئی۔ ارہم نے کہا، بارش میں دکان عجیب لگتی ہے۔ حاجی گلجان نے جواب دیا، کیونکہ سچائی نمایاں ہو جاتی ہے۔ ارہم نے دل کی ہمت جمع کر کے کہا، بعض سچائیاں چھپانے سے ہی محفوظ رہتی ہیں۔ حاجی گلجان نے پہلی بار اس کی طرف پوری طرف دیکھا اور کہا، بعض سچائیاں سنبھالنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ اس لمحے میں کچھ بھی نہیں ہوا مگر سب کچھ ہو چکا تھا۔ دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ احساس محض وقتی نہیں، یہ ٹھہراؤ مانگتا ہے، صبر مانگتا ہے اور قربانی بھی۔ جب بارش تھمی اور وہ باہر نکلے تو بازار ویران تھا، مگر ان کے دلوں میں ایک چراغ جل چکا تھا، ایسا چراغ جو ہوا سے نہیں بجھتا۔ مگر سوال ابھی باقی تھے، فیصلے ابھی سامنے آنے تھے اور محبت کا امتحان ابھی شروع ہوا تھا۔ وقت نے جیسے ان دونوں کے درمیان ایک خاموش معاہدہ کر لیا تھا۔ ارہم اب دکان میں صرف کام کرنے نہیں آتا تھا بلکہ اپنے آپ کو سنبھالنے بھی آتا تھا۔ حاجی گلجان کی موجودگی اس کی دل کی بے قراری کو آہستہ کر دیتی اور حاجی گلجان کے لیے ارہم کی مسکراہٹ دن بھر کی سختی کو نرم کر دیتی۔ بازار میں رش بڑھنے لگا تھا، شادیوں کا موسم قریب تھا اور کپڑوں کی مانگ بھی تھی، مگر اس ہجوم کے بیچ دونوں کی نظریں اکثر ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتی تھی، جیسے یقین کرنا چاہتے ہوں کہ سامنے والا وہی ہے۔ ایک دن ایک پرانا جاننے والا حاجی گلجان سے ملا۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ ملازم رکھنا بھی اب خطرہ ہو گیا ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ یہ جملہ ہوا میں معلق رہ گیا۔ حاجی گلجان نے جواب نہیں دیا، مگر شام کو دکان بند کرتے وقت اس نے ارہم سے کہا کہ اگر کبھی کسی بات سے دل دکھے تو کہنا ضرور۔ ارہم نے سر ہلا دیا، مگر آنکھوں میں وہ سوال تھا جو پوچھا نہیں جاتا۔ اگلے دن ارہم دیر سے آیا۔ حاجی گلجان کا دل بے وجہ بوجھل رہا۔ جب ارہم دروازے سے اندر آیا تو اس کے چہرے پر تکن تھی۔ حاجی گلجان نے بنا پوچھے چائے رکھ دی۔ یہ چھوٹا سا خیال ارہم کے لیے بہت بڑا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، آپ ہر بات بغیر کہے سمجھ لیتے ہیں۔ حاجی گلجان نے کہا، کچھ باتیں سنی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہیں۔ اس دن کے بعد ارہم کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ آدمی صرف دکان نہیں چلا رہا بلکہ رشتوں کا وزن بھی جانتا ہے۔ ایک شام حساب کرتے ہوئے ارہم کے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ حاجی گلجان نے اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ انگلیاں ایک لمحے کو قریب آئیں مگر چھوئی نہیں۔ پھر بھی دونوں نے وہ قربت محسوس کی جو فاصلوں سے بھی گہری ہوتی ہے۔ ارہم نے نظریں جھکا لی۔ حاجی گلجان نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جیسے دونوں نے ایک ساتھ خود کو روک لیا ہو۔ انہی دنوں بازار میں افواہیں تیز ہو گئیں، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ، مگر دکان کے اندر ایک خاموش سکون قائم رہا۔ ایک رات حاجی گلجان نے ارہم سے پوچھا، اگر تمہیں کچھ اور بہتر موقع ملے تو کیا کرو گے؟ ارہم نے بغیر سوچے کہا، میں وہ جگہ چھوڑنے سے ڈرتا ہوں جہاں دل ٹھہر جائے۔ یہ سن کر حاجی گلجان کی سانس گہری ہو گئی۔ اس نے پہلی بار اعتراف کے قریب پہنچ کر خود کو سنبھالا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہر سچ وقت سے پہلے کہہ دیا جائے تو ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اگلی صبح اس نے ارہم کو دکان کی چابی تھماتے ہوئے کہا، اب یہ جگہ تمہاری ذمہ داری بھی ہے۔ ارہم نے چونک کر دیکھا، یہ صرف چابی نہیں بلکہ اعتماد تھا، اور اعتماد رومانس کی وہ شکل ہوتی ہے جو لفظوں کی محتاج نہیں۔ دکان کی دیواروں نے پھر سے وہی خاموش گواہی دی کہ یہ رشتہ ابھی نام نہیں مانگتا، بس ساتھ چلنا چاہتا ہے۔
مگر باہر کی دنیا اپنی رفتار سے چل رہی تھی اور جلد ہی ایک ایسا موڑ آنے والا تھا جہاں خاموشی کو بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وقت نے آخرکار وہ موڑ دکھایا جس کا اندیشہ دونوں کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود تھا۔ بازار کی باتیں اب سرگوشیوں سے نکل کر سوال بننے لگی تھی، نگاہیں دکان کے اندر تک جھانکنے لگی تھی، مگر حاجی گل جان نے پہلی بار پیچھے ہٹنے کے بجائے ٹھہراؤ کا راستہ چنا۔ ایک صبح اس نے آرام کو دکان جلدی بند کرنے کو کہا اور صبح کے وقت دونوں خاموشی سے وہیں بیٹھ گئے جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ تھانوں کے بیچ وہی خوشبو، وہی روشنی، مگر دل پہلے سے زیادہ صاف تھے۔ حاجی گل جان نے دھیمی مگر پختہ لہجے میں کہا کہ کچھ رشتے نام کے بغیر بھی پورے ہوتے ہیں، بس نیت کا صاف ہونا ضروری ہے۔ ارحم نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اس مسکراہٹ میں شکوہ نہیں تھا بلکہ شکر تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس آدمی نے اسے دنیا کے سامنے نہیں بلکہ دل میں جگہ دی ہے۔ اگلے دن حاجی گل جان نے دکان میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کی، ارحم کو شریک کار بنا دیا۔ یہ اعلان نہیں تھا مگر ایک مضبوط پیغام تھا۔ بازار نے دیکھا کہ تعلق کام کا ہے، اعتماد کا ہے اور عزت کا ہے۔ وقت کے ساتھ باتیں خود بخود تھم گئی اور وہ دکان پہلے سے زیادہ چلنے لگی۔ شام ڈھلے جب دکان بند ہوتی تو دونوں وہیں بیٹھتے، چائے پیتے، خاموشی بانٹتے اور جانتے کہ یہ خاموشی اب بوجھ نہیں بلکہ سکون ہے۔ نہ کسی وعدے کی ضرورت رہی، نہ کسی اعتراف کی، کیونکہ محبت جب وقار کے ساتھ جینے لگے تو اسے شور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بازار کی روشنی میں وہ دکان ایک مثال بن گئی کہ رشتے اگر ناپ تول کے ساتھ سنبھالے جائے تو ٹوٹتے نہیں، نکل جاتے ہیں۔ اور یہی اس کہانی کا اختتام تھا، ایک خاموش مگر مضبوط انجام، جہاں دل مطمئن تھے اور راستہ صاف۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ایسی ہی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سفر کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔